اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب شرح العوامل فی النحو۔ سب سے پہلے حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے جو پورے کائنات کا خالق اور رب ہے۔ درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جن کے صدقے میں درود و سلام وجود میں آیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم سے آج ہم نے کتاب شرح عوامل کے دروس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، چونکہ قرآن و احادیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی گرامر سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے کوئی بھی زبان ہو، چاہے وہ زبان اردو ہو یا وہ انگلش کی زبان ہو یا وہ عربی ہو یا فارسی ہو، اس کے اپنے کوئی نہ کوئی قواعد و قوانین ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اس زبان کے قواعد و قوانین سے آگاہ نہیں ہوں گے تو ہم اس زبان سے صحیح مطلب کو سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن مجید ایک عربی کتاب ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں، یہ سورہ یوسف آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یعنی ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو، تعقل کرو۔ تعقل کا معنی ادھر فی الحال ہم آپ کی خدمت میں تعقل یعنی سمجھنا، لیکن تعقل کا آخری مرحلہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ کسی تفاصیل کی بحث میں ہم گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، قرآن مجید عربی کتاب ہے آگا، اور احادیث مبارکہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جو بھی ان فرمایا ہے احادیث مبارکہ، وہ بھی ہمیں عربی میں ملتی ہیں، اور عربی ایک مستقل زبان ہے، ایک مستقل لغت ہے۔ اس زبان کو سمجھنا اور جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک کہاں پر زبر ہے تو کہاں پر زیر ہے تو کہاں پر پیش نظر آتا ہے، اور کہاں دو زبر، کہاں دو زیر، کہاں دو پیش دکھائی دیتے ہیں۔ یہ علامات موجود ہیں قرآن مجید میں، تو ہمیں یہ عربی قواعد و قوانین بتائیں گے، یعنی یہ جو ہم پڑھنا جا رہے ہیں قواعد عربیہ، یہ قواعد و قوانین ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پہ زبر کیوں پڑھی۔ مثلا الحمد للہ رب العالمین، یہاں پر ہمیں یہ قواعد بتائیں گے کہ الحمد کو ہم نے ضمہ کیوں پڑھا، پیش کیوں پڑھا، ٹھیک ہے؟ للہ کو ہم نے کسرہ کیوں دی۔ یہ قواعد عربی جو ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پہ پیش کیوں پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ زبر کیوں پڑھی جاتی ہے، یہاں پر دو زبر، دو زیر، دو پیش کیوں پڑھی جاتی ہیں۔ جب ہم ان قواعد عربیہ سے بحث کریں گے اور یہ قواعد ہمیں یہ بتائیں گے کہ بھائی ان قرآن کے
آخر والے جو حرف پہ یہ آپ اعراب لگا کر پڑھتے ہیں، اس کی علت یہ ہے ان قواعد قوانین کو ہم نے علم نحو کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ایک علم نحو کا علماء نحویین کا ایک مشہور مقولہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، یعنی نحو جو ہے آپ کے کلام میں گویا کہ طعام میں نمک کے مثل ہے۔ آپ دیکھا ہوگا کہ جب تک کسی طعام کے اندر نمک نہیں ہوتا تو وہ ذائقے دار نہیں بنتا، وہ لذیذ نہیں بنتا، وہ اس کے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا۔ اسی طرح علماء نحویین نے کہا کہ نحو کی مثل جو ہے، نحو کی جو انہوں نے تشبیہ دی ہے وہ نمک کی طرف دی ہے۔ جب تک آپ کے کلام میں نحو نہیں ہوگی وہ آپ کا کلام لذیذ اور مزیدار نہیں بنے گا۔ جب تک آپ کے کلام میں نحو نہیں ہوگی، نحو کے قواعد و قوانین نہیں ہوں گے، تب تک آپ کا کلام ایک حسین خوبصورت نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نحو کے اندر توجہ نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، تو ہم سے کچھ غلطیاں ہوں گی، پتہ نہیں پھر ان غلطیوں سے ہم کہاں سے کہاں تک پہنچیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کے آیا ہوں۔ ارشاد خداوند عالم ہوتا ہے، مثال کے طور پر جب ہم قواعد کی طرف متوجہ نہ ہوں تو کیسے غلطی ہم سے سرزد ہو سکتی ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ ابھی ہم بحث کریں گے اس میں ورسولہ کی اندر، اور صحیح اور حقیقت والا اعراب بھی یہی ہے ورسولہ۔ جب کوئی شخص یا طالب علم ان قواعد عربیہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اور اس طرح اگر ورسول ہی پڑھ لے، یعنی رسول کی لام کو زیر دے دے، تو نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کا ترجمہ پھر غلط ہو جائے گا، خلط ملط ہو جائے گا، بالکل 100% جو ہے وہ اس کا ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ پتہ ہے پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان اللہ بریء من المشرکین۔ اگر ہم ورسول ہی پڑھیں تو اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ بالتحقیق اللہ تبارک و تعالی مشرکین اور اپنے رسول سے بری ہے، معاذ اللہ، ایسے اگر ہم لام کو کسرہ دے کر پڑھیں، زیر دے کر پڑھیں۔ اور اگر اسی لام کو ہم زبر دے کر پڑھیں تو اس کا ترجمہ ایک اور طریقے سے ہو جائے گا، جیسے مثلا ہم پڑھتے ہیں ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ٹھیک ہے، لام کو ہم زبر دے کر پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ایک یوں ہوگا کہ بالتحقیق بے شک اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں۔ دیکھیں کتنا فرق آ گیا، یعنی فقط ہی فقط ایک زبر اور ایک زیر کے غلطی کرنے سے۔ اسی لیے ہم آپ کو مؤدبانہ گزارش کریں گے، جب آپ نے قواعد عربیہ کی کتابوں کو ابتدا کیا ہے، شروع کیا ہے، تو ابھی سے ہی آپ ان قواعد کو سمجھیں، اس کے بعد آپ ان قواعد کو حفظ کریں، ان کے بعد آپ ان قواعد کی تطبیق کریں تاکہ آپ طلاب عزیز کو ان قواعد عربیہ پر ملکہ پیدا ہو جائے۔ بہرحال
اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی تاریخ بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آگاہ علم نحو کا جو موجد ہے وہ مولا امیر علیہ السلام ہی ہیں، لیکن اس کو خطی صورت میں وہ ابوالاسود دوئلی ہیں جو مولا امیر علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، مولا کے زمانے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ ابوالاسود دوئلی مولا امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ مولا امیر کسی فکر میں موجود ہیں، تو ابوالاسود دوئلی نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ آج کس فکر میں ہیں، آپ آج کس سوچ میں ہیں؟ تو مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابوالاسود دوئلی، میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر انسان کچھ عرب ہیں، کچھ عجم ہیں، اور ان عجموں میں سے بھی کچھ ایسے عجم ہیں جو عربی بولتے ہیں۔ اگر ان عجموں کو ہم نے عربی کے قواعد اور ضوابط نہیں بتائے تو یہ اپنے کلام میں خطا کریں گے اور اپنا کلام کسی دوسرے کو سمجھا نہیں پائیں گے، یا کسی دوسرے کا کلام نہیں سمجھ پائیں گے، افہام و تفہیم نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے پھر مولا امیر علیہ السلام نے ابوالاسود دوئلی کو کچھ قواعد مولا نے دیے اور کہا کہ اے ابوالاسود دوئلی، جاؤ اسی پر کچھ کام کرو۔ پھر یہ ابوالاسود دوئلی گیا، کچھ قواعد قوانین پہ کام کیا، پھر مولا کی محضر میں آیا، پھر دکھاتا رہا، ایسے ہی سلسلہ چلا اور یہ قواعد ایک خطی صورت میں ہمارے سامنے پیش ہوئے۔ بہرحال یہ ایک نظریہ ہے، ایک یہ بھی تاریخ میں ملا ہے علم نحو کے تعارف میں سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ علم نحو کا جو لغوی معنی ہے آگاہ، وہ اس کی معنی متعدد ہیں، جن میں سے ایک معنی نحو کا لغوی معنی جو ہے وہ قصد کرنا ہے۔ نحو کا معنی لغوی معنی طرف ہے آگاہ، اسی نحو کا لغوی معنی ایک مثل ہے آگاہ، توضیح کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اعتماد کرنے کی معنی میں بھی آتی ہے۔ یہ نحو کی لفظ نحو اعتماد کرنے کی معنی میں بھی آتی ہے، یا یہ نحو کی لغت میں کسی سے دور ہونا بھی یہ لغت کی معنی میں آتا ہے۔ بہرحال آج آپ کی خدمت میں ہم نے نحو کی تھوڑی سی تاریخ کو بیان کیا۔ انشاءاللہ کل سے ہم مقدمے سے آغاز کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔